1600 میں آپ ہندوستان میں تشریف لائے، آپ کا آنا کس طریقے سے ہوا؟ اس حوالے سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الفضل بن حسن، انہوں نے علی بن عثمان حجویری کو حکم دیا کہ تم نے لاہور دعوت و تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس دور میں غزنی سے لاہور تک پہنچے، سخت کٹھن راستوں سے ہو کر کے، اور یہاں جب آپ تشریف لائیں لاہور میں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یعنی میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے خمیر میں جو صوفیاء صالحین سے محبت ہے، یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہی کے دم قدم سے یہاں اسلام کی بہار آئی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور علم و عرفان کا نور پھیلانے کے لیے آپ نے درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ یعنی یہ مسجدیں بنانا اور پھر مسجدوں میں بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ در حقیقت صوفیاء صالحین کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے داتا صاحب نے مسجد بنائی اور علم کا نور عام کرنے کے لیے درس و تدریس کا آغاز فرمایا، اور آپ قرآن و سنت کا درس دیتے، اور آپ کے حسن اخلاق اور تعلیم و تربیت سے جوق در جوق ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم دائرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ لاہور کا نائب حاکم جس کا نام رائے راجو تھا، وہ بھی داتا صاحب کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر داخل اسلام ہو گیا۔ تو یہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر وہ تعارف جو آپ ہندوستان میں آنے کے حوالے سے اور کتنے سال پہلے اس حوالے سے ہیں۔ آپ امام حسن کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ ہے۔ آپ کے والد محترم بھی ایک جید عظیم عالم فقیہ اور عابد و زاہد تھے، اور آپ کی والدہ بھی عابدہ زاہدہ پارسا خاتون تھی، اور آپ کے ماموں علم و تقوی میں اس قدر بلند درجہ رکھتے تھے کہ اس دور میں انہیں تاج العلماء کے خطاب سے یاد کیا گیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم بہت زیادہ گھوم پھر کر کے علماء مشائخ کی خدمت میں پہنچ کر کے علم حاصل کیا۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے جس کو کبھی ہم چنیں گے کہ فروغ علم میں داتا گنج بخش علی حجویری کا کردار کیا رہا، لیکن آج چونکہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس لیے میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر شخص ان کو جانتا ہے، سلسلے چشت اہل بہشت کے سرخیل ہیں اور اولیاء میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ داتا گنج بخش علی حجویری نے مسجد بنائی، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن وہ دعوت و تبلیغ سے آج ہمیں کیا فائدہ؟ وہ فائدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دعوت و تبلیغ کہاں ہے، اس کے نقوش کہاں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی نشستوں میں یہ چیز بتائی ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں دو چیزیں بہت عام ہوتی ہیں، ایک تو ان کی کرامات اور دوسری ان کی تعلیمات۔ کرامات کا جہاں تک معاملہ ہے تو سنی ماں کی گود ہی سے ولیوں کی کرامات کا ماننے والا ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی سنی ولیوں کی کرامات کا منکر نہیں۔ اور علماء الحمدللہ درس گاہوں میں بیٹھ کر طلباء کو
قرآن و حدیث سے دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ ولیوں کی کرامتیں حق ہیں اور ثابت ہیں. لیکن آج اگر میں آپ کے سامنے کرامتیں بیان کروں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اس کا ذکر کرنا، لیکن اگر محض کرامتیں بیان کروں تو آپ تو مغرب میں کرامت دکھانا شروع نہیں کر دیں گے کہ چلو ہم نے کرامت سنی ہے تو اب ہم بھی پریکٹیکل کرتے ہیں. لیکن ولیوں کی زندگی میں ان کی تعلیمات کا حصہ وہ ہوتا ہے جسے سن کر کے فوراً ان کا ماننے والا عمل شروع کر سکتا ہے. علماء پر بھی لازم ہے کہ وہ دور تقاضوں کو سمجھا کریں کہ بات کہاں کی کرنی ہے، کیا کرنی ہے. تو میں اصل اسی پر فوکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کئی نشستوں سے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. داتا صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں، مگر آپ کی سب سے مشہور کتاب کا نام ہے کشف المحجوب شریف، اور اہل دیادرہ میں سے ہر شخص واقف ہیں. میری تقریباً کئی تقریروں میں داتا صاحب کے حوالے آپ کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں. چونکہ ہم صوفی مشرب رکھتے ہیں تو ہمیں ان صوفیاں کی تعلیمات کو پڑھنا پڑتا ہے. اب دیکھو داتا صاحب کی جو کتاب کشف المحجوب ہے نا، اس کے حوالے سے حضرت نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں اگر کسیرا پیر نباشت چون ایرا مطالعہ کنت پورا پیدا شود. فرماتے ہیں اگر کسی کو پیر نہیں ملا ہے، کوئی پیر سے محروم ہے، تو نظام الدین اولیاء جیسا محبوب الہی کہتا ہے وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، یہی اس کا پیر ہے. یعنی یہ کتاب ایک مرشد کا کام کرتی ہے، یہ کتاب ایک رہبر اور رہنما کا کام کرتی ہے. اور کس نے بتایا؟ یہ نظام الدین اولیاء نے بتایا کہ تمہیں اگر کوئی کامل مرشد نظر نہیں آ رہا ہے یا کامل مرشد تک تمہاری رسائی اور پہنچ نہیں ہے تو کشف المحجوب تو آج گھر گھر میں موجود ہونی چاہیے. ہر عاشق کے پاس، ہر صوفی سنی کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ اس کتاب کو حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم کے مطابق پڑھیں اور اس کتاب کو اپنا مرشد بنائیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مرشد کتاب نے ہمارے لیے کیا ارشاد کے جوہر بکھیرے ہیں. غور کرنا یہاں پر سلسلے چشت کے یہ ایک سرخیل ہے جنہوں نے کہا کشف المحجوب کو اپنا پیر بناؤ، اور نظام الدین اولیاء کے پیر، ان کے پیر اور ان کے پیر سلطان الہند، وہ جب داتا صاحب کے مزار پر گئے تو وہاں پر آج بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے، اور وہ غریب نواز کا لکھا ہوا ہے. کیا شعر ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخش، یہ سرکار غریب نواز جن کے مزار پر چلا کرتے ہیں فیض لینے کے لیے، برکتیں لینے کے لیے. کتنی بڑی شان کے امام ہے علی حجویری کہ سلطان الہند جن کے مزار پر چلا کرے فیض حاصل کرنے کے لیے، اور جب فیض ملا تو پکار اٹھے گنج بخش یہ قبر میں آرام فرما تو خزانے لٹا رہا ہے. فیض عالم، اس کا فیض تو پورے عالم پر جاری ہے. مظہر نور خدا، یہ تو نور خدا کو ظاہر کر رہا ہے. اس کی کیا شان بتاؤں، یہ ناقصوں کا پیر ہیں اور پیروں کا بھی رہنما ہے. تو سلسلے چشت اہل بہشت کے دو بزرگ سلطان الہند کہتے ہیں یہ گنج بخش ہے، سلطان الہند کہتے ہیں یہ فیض عالم ہے، سلطان الہند کہتے ہیں یہ مظہر نور خدا ہے، سلطان الہند کہتے ہیں یہ ناقصوں کا پیر کامل ہے، سلطان الہند کہتے ہیں یہ کاملوں کا بھی رہنما ہے. اور انہی کے سلسلے کے محبوب الہی کہتے ہیں کہ جسے کوئی مرشد نہ ملے تو وہ ان کی کتاب کشف المحجوب کو مرشد بنا لے. تو پتہ چلا آپ کو کہ داتا صاحب کس شان کے ولی ہیں اور ان کی تعلیمات کتنی اہمیت رکھتی ہیں.
اب میں ان کی تعلیمات سے چند سجے ہوئے پھول آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے مشام جاں معطر ہوگی، اور حالات زمانہ میں جن مسائل کی ضرورت ہے میں انہی پر ڈسکس کروں گا داتا صاحب کی کتاب کے حوالے سے۔ داتا صاحب نے گفتگو کی کشف المحجوب شریف میں تو سب سے پہلے اس بات پر کہ انبیاء کرام اولیاء کرام سے افضل ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اولیاء کرام سے افضل ہوتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے اس کو کس انداز میں ذکر کیا کشف المحجوب میں، اور کشف المحجوب کا جو فارسی نسخہ ہے وہ لکھا ہوا ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا۔ بات داتا صاحب کی ہے، لکھی ہے زکریا ملتانی علیہ الرحمہ۔ آپ کی زبان خاموش کیوں مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ میں کن شہبازوں کی بات کر رہا ہوں، کہ بولنے والے کون، لکھنے والے کون، پھر ان کی کتاب کو مرشد بتانے والے کون، پھر ان کو گنج بخش بتانے والے کون۔ اس حیثیت سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا، بول بالے میری سرکار۔ یہ ہے ہمارے رہبر و رہنما۔ تجھ سے در در سے سب سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ یہ ہے نشانی ہماری کہ اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، یہ ہے ہمارے باپ دادا۔ اگر کسی کے پاس ہیں تو لے آئیں ایسے۔ یہ ہمارے اکابرین کے اشعار ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر داتا صاحب سے سوال ہوا کہ نبی اور ولی میں افضل کون ہے، اور نبی افضل ہیں تو کتنا افضل ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اس بات کو لکھا، فرماتے پس یک نفس انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام فاضل تر از ہما روزگار اولیاء۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ تمام ولی مل جائیں اور تمام ولیوں کی پوری زندگی مل جائے تو تمام ولیوں کی پوری زندگیوں سے ایک نبی کی ایک سانس افضل ہے۔ یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو، تمام ولی اور تمام ولیوں کی صرف ذکر نہیں، پوری زندگی، اور ادھر خیر الانبیاء کی سانس نہیں، کسی ایک نبی کی زندگی کی سانس۔ تو نبی کی زندگی کی ایک سانس تمام ولیوں کی پوری زندگیوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو پھر اس معیار پر جب سنی بات کریں یا سنی کتاب لکھیں تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یوں تذکرہ نہ کریں کہ بات نبی سے بڑھ جائے، یوں کلام نہ کریں کہ نبی سے زیادہ فضیلت ثابت ہو جائے۔ اور کئی محروم لوگ ایسے ہیں اس دور میں کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جزوی فضیلت کے اعتبار سے بھی کسی غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینا ناجائز قرار دیا، یعنی کسی ایک بات میں بھی جزوی طور پر بھی ایک ہی کہنے کی اجازت نہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے تمام ولی، اب یہ ولی صحابہ اہل بیت اطہار ان کے بعد سے تمام ولی، ان کی پوری زندگیاں کسی ایک نبی کی ایک سانس سے کے برابر نہیں۔ نبی وہ روح اور وحی کا جو اس کا ڈائریکٹ رب سے رابطہ ہوتا ہے، جس کا علم قطعی حتمی یقینی ہوتا ہے، وہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو اس عقیدے کو ذہن نشین رکھنا آج کے ہر واعظ، ہر خطیب، ہر مقرر اور ہر رائٹر پر ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ معصوم ہونا یہ نبوت کی شرط ہے۔ نبی ہوگا تو معصوم ہوگا، اور معصوم ہوگا تو نبی ہوگا۔
سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی اگر ہم کسی کو نبی تو نہ کہیں کہ یہ نبی ہے، مگر اس کو معصوم کہیں تو اب یہ اس کو نبی ہی ماننا ہے۔ اور جس کو ہم نبی مانیں، معصوم کا لفظ نہ بھی بولے تو نبی کا اطلاق اور نبی بولنا ہی اس بات کا عقیدہ لازم کرتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اب داتا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں، پیش ازی گفتہ کہ اولیاء معصوم نباشن کہ عصمت شرط نبوت است۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے۔ داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیش ازی گفتہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے، اولیاء معصوم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ معصوم ہونا شرط نبوت ہے، معصوم ہونا یہ نبوت کی شرط ہے۔ تو شرط ہوگا تو مشروط پایا جائے گا، یعنی معصوم ہوگا تو نبی ہوگا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کے یہ صوفیہ صالحین کی تعلیمات ہیں جو ہمیں آج بھی بتا رہی ہیں کہ انسانوں میں اگر معصوم ہیں تو وہ صرف نبی رسول ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی کو کوئی معصوم مانتا ہے تو وہ عقیدے کا انکاری ہے۔ اب اس سلسلے میں اور بھی داتا صاحب کی باتیں ہیں جن میں ایک تیسرا جز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اصلی یہاں میں ایک بات کی طرف میری توجہ نہ رہی لیکن میں اس کو درمیان میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ کلام دو طرح کا ہوتا ہے۔ کلام، داتا صاحب فرماتے ہیں کلام دو طرح کا ہوتا ہے۔ فرماتے ایک ہے کلام حق اور دوسرا ہے کلام باطل، غلط بات کرنا اور ایک ہے سچی بات کرنا۔ داتا صاحب فرماتے اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہے، اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ کون سی خاموشی؟ ایک تو بامقصد خاموشی۔ یہ بامقصد خاموشی کیا ہوتی ہے؟ مثلا فکر آخرت میں یا شریعت کے احکام پر غور و فکر کرنے کے لیے کوئی خاموشی، چپ ہیں مگر آخرت کے بارے میں سوچا ہے، چپ ہیں مگر شریعت کے احکام کے بارے میں سوچا ہے۔ اور دوسری خاموشی غفلت والی، یعنی یہ غفلت بری خاموشی کون سی ہے؟ کہ گندے تصورات کی وجہ سے خاموشی، چپ ہیں مگر دنیا کی بیجا خیالات کی وجہ سے چپ ہیں۔ اب داتا صاحب فرماتے ہیں ہر شخص کو خاموشی کی حالت میں اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے، یعنی کلام حق، سچ بات بولنے کے لیے کلام کرتا ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے۔ حق بات بولنی ہے تو پھر خاموشی سے وہ بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ جھوٹ غلط بولنا ہے تو چپ ہی رہے، تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ سچ بولنا ہے تو اب خاموش مت رہے، اب بول تو۔ یہ داتا صاحب نے یہ بات لکھی، اور اس پر داتا صاحب نے ایک واقعہ بھی لکھا کشف المحجوب میں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ السکوت خیر من الکلام، السکوت خیر من الکلام، السکوت خیر من الکلام۔ کیا ترجمہ؟ کہ خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے، چپ رہو چپ رہو چپ رہو۔ یہ گلی میں اعلان کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی نے اسے فرمایا تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے، لیکن میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بھی اگر چپ کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں کون سی پریشانی ہے، مگر حق بولنا ہے نا، یہ چپ رہنے سے بہتر ہے۔ اور یہ صوفیہ صالحین ہمیں نہ پڑھاتے تو ہم میں کہاں طاقت کہ ہم اپنے آپ سے بول پاتے؟ یہ بتا کر ہمیں گئے کہ گلیوں میں گھوم گھوم کر کے جو اعلان کر رہا تھا سکوت خیر من الکلام، کہ چپ رہو، بولنے سے بہتر ہے چپ رہنا۔
تو ابو بکر شبلی بتا کر گئے ہیں کہ تو چپ رہ، تیرا چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے، مگر میرا بولنا یہ میری خاموشی سے کئی گنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ میں بولوں گا تو حق بولوں گا، ضرورت کے مطابق بولوں گا، جس کی قوم کو حاجت ہے وہ بولوں گا۔ داتا صاحب فرماتے جو حق بات بول سکتا ہو اس کو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ وہ حق بات بولے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ حق بات بولنا بہتر ہے، ان کی اپنی بات سے بہتر حق بات کون سی ہوگی؟ یعنی انہوں نے کہا نا کہ خاموشی سے بہتر حق بات بولنا، اب میں اپنی کوئی بات کروں اس جملے کو لے کر تو بھی بہتر ہے کہ میں حق بول رہا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ خاموش رہنے سے بولنا افضل ہے۔ جنہوں نے کہا میں انہی کا بول آپ کو سنا رہا ہوں، اپنا بول نہیں۔ اب انہوں نے آگے کیا لکھا کہ افضلیت کے حوالے سے کہ پوری امت میں سب سے افضل کون ہے۔ اب چونکہ کئی لوگوں نے ایسی بھی قسمیں نکالی ہیں کہ کوئی سیاست میں افضل ہے، کوئی روحانیت میں افضل ہے، منہاجی قسم کے لوگ۔ تو اب یہ چیز کہ روحانیت میں افضل ہیں یا سیاست میں افضل ہے، تو ہم داتا صاحب سے کہتے ہیں حضرت آپ بتا دیں کہ کون سیاست میں افضل، کون روحانیت میں افضل۔ تو ان کی بات تو مرشد ہے نا، ان کی کتاب نظام الدین اولیاء نے کہا، اور یہ تو گنج بخش ہے نا، سلطان الہند نے کہا۔ تو ان کا ایک خزانہ یہ بھی ہے کہ یہ عقیدہ پکڑو تو خزانہ پا جاؤ گے، یہ بھی ایک خزانہ ہے ان کا۔ اور انہوں نے اس حوالے سے کیا فرمایا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، داتا صاحب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم جمیع خلائق از بعد انبیاء۔ داتا صاحب لکھتے ہیں انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کے مزار پر چلا کر کے غریب نواز گنج بخش کہتے تو کیا یہ ان کا عقیدہ غریب نواز کا عقیدہ نہیں ہوا؟ ان کی اس کتاب کو مرشد ماننے والے اور لوگوں کو تاکید کرنے والے نظام الدین اولیاء، کیا ان کا وہ عقیدہ نہیں ہوا جو انہوں نے کتاب میں بیان کیا؟ فرماتے ہیں جمیع خلائق، تمام مخلوق میں نبیوں کے بعد افضل ترین ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں داتا صاحب لکھتے ہوئے، روا نباشت کہ کسے قدم اندر پیشے وے نہ ہت۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو بکر سے آگے قدم رکھے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھے۔ یہ داتا صاحب۔ اب داتا صاحب آگے ایک مقام پر اس سلسلے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا یہ معاملہ اتنا افضل کیوں ہے، اس کی ایک وجہ داتا صاحب لکھتے ہیں، فرماتے از آنچ سفارا اصل و فرع اصل۔ میں ترجمہ ہی کر دیتا ہوں وقت کے لحاظ سے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ اصل معنی ایک جڑ ہے اور فرع معنی شاخ، کہ تصوف کی ایک جڑ ہے اور ایک شاخ ہے۔ اصلش انقطاع دلس از اغیار، فرماتے ہیں جڑ یہ ہے کہ دل اغیار سے منقطع اور جدا ہو جائے، کسی غیر کی طرف دل نہ جائے، یہ تصوف کی جڑ ہے۔ اور تصوف کی ڈالی کیا ہے کہ دل کا دنیا غدار سے خالی ہو، دل میں دنیا بھی نہ ہو، یہ شاخ ہے تصوف کی، اور دل میں کوئی غیر نہ ہو، یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ اب داتا صاحب کے لفظ سننا، داتا صاحب فرماتے ہیں وَإِن ہر دو صفت وَإِن ہر دو صفت صدیق اکبر است، فرماتے ہیں یہ جڑ اور شاخ والی دونوں صفتیں ابو بکر صدیق میں موجود ہیں۔ اس لیے ان کا فیصلہ کیا، جب دونوں باتیں ان میں ہیں تو فرماتے ہیں
از آنچ امام اہل طریقت او بود، فرماتے اسی وجہ سے طریقت والوں کے بھی امام ابو بکر صدیق ہیں۔ سمجھ آئی؟ اچھا، اب یہ ظاہری باطنی والی بھی جو بات ہے اور سیاسی اور روحانی والی بھی جو بات ہے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امام دین ہما مسلمانان ویست عام و امام اہل ای طریقت ویست و خاص، فرماتے ہیں عمومی طور پر، عام طور پر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے دین کے امام ہیں، اور فرماتے خصوصی طور پر اہل طریقت کے بھی امام ہیں۔ یہ ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ افضلیت کے حوالے سے۔ اب اس پر یہاں چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کون کس کو سنتا ہے، کون کس کے کان میں کیا جا کے پھونک مارتا ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے کیا ہوتے ہیں جو کسی کو کسی سے افضل کہیں، کہ حضرت عثمان سے حضرت ابو بکر کو افضل کو، حضرت عمر سے حضرت ابو بکر کو افضل کو، حضرت مولا مرتضیٰ سے ابو بکر صدیق کو افضل کو، تمہارے پاس کون سا ترازو ہے کہ تم افضل کہتے رہتے ہو؟ یہ لوگ بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حاشا وکلا کوئی ترازو نہیں، نہ ہماری کوئی حیثیت، لیکن یہ افضلیت وہ ہیں جو بارگاہ رسالت میں بیان کی۔ بخاری میں موجود کہ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کہتے تھے کہ ہم حضور کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، تو سرکار نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ اس کو پسند فرمایا۔ ہم تو بیان کرنے والے کہ جو عقیدہ اجماع سے صحابہ کے چلا آ رہا ہے وہ بیان کرنے والے، ہمارے پاس کوئی اپنا ترازو نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ان اعلیٰ بارگاہوں کے مقابلے۔ اور ہاں، کئی مقامات ایسے بھی آئے جہاں افضلیت کے بارے میں کلام نہ کیا گیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ امام اعظم افضل ہے یا غوث پاک افضل ہے، تو یہاں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ ان میں ایک کو دوسرے سے افضل کہوں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جہاں کہنے کی بات تھی وہاں کہی ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو دوسرے سے افضل کہیں، اور جہاں کہنا ضروری تھا چونکہ اجماع تھا امت کا، تو اس پر امام احمد رضا نے کئی کتابیں لکھ دی اور دلائل پیش کیے ہیں اس کے اوپر کہ ہاں ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل ہے۔ میں وہ بات بھی آپ کو پڑھ کر سنائی دیتا ہوں وسوسات کا خاتمہ ہو سکے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں کے بارے میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں سورت گجرات سے سوال گیا تھا۔ سورت میں عابد سجاد صاحب کل یہ دیکھ رہا تھا کہ آمود سے کوئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال گیا ہے یا نہیں، تو مجھے فتح رضویہ شریف میں یہ بھی مل گیا کہ آمود سے ایک شخص نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں سوال کیا تھا اور وہ فتح رضویہ میں موجود تھا۔ تو میں نے کل آپ لوگوں کے گروپ پر بھی رکھا تھا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو۔ یہ بھی شرف کی بات ہے کہ کوئی تھا جو ہمارے زمانے میں ہمارے گاؤں کا تھا جس کا رابطہ امام احمد رضا سے تھا، جو ان کو پہچانتا، یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے۔ خیر، سورت سے ایک سوال کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھا ہے کہ الامام ابو حنیفہ سئل عن الاسود والعطاء والقمع ایہم افضل، یعنی اعلیٰ حضرت نے جواب دینے سے پہلے ایک ایسی مثال ذکر کی، پوچھا کیا تھا؟ غوث پاک افضل کے امام اعظم افضل؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھا ہے کہ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ حضرت اسود، عطا اور القمہ میں سے کون افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا کہ امام اعظم نے جواب یہ دیا واللہ ما نحن بأہل ان نذکرہم، خدا کی قسم ہم تو ان کا نام لینے کے بھی قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے، فکیف نفاضل بینہم، تو ہم ان میں سے ایک کو دوسرے سے افضل کیسے بتائیں؟ ہم تو اپنی اس زبان سے ان کا پاک نام کیسے لیں؟
تو ان میں ایک کو دوسرے سے افضل کرنا یہ ہم کیسے کریں؟ یہ امام اعظم نے جواب دیا جب امام اعظم سے پوچھا گیا کہ علقمہ، اسود اور عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ جواب امام شعرانی کا لکھا ہوا امام اعظم کی طرف سے تھا وہ لکھ کے پہلے بتایا، پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں کہا کہ امام اعظم اور غوث پاک کے بارے میں تم پوچھ رہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم امام اعظم کا یہ ارشاد تواضعاً تھا کہ میں کیسے بتاؤں کہ ان میں سے کون افضل ہے؟ تو امام اعظم کا یہ ارشاد تواضعاً تھا، اور یہاں میرا معاملہ اعلیٰ حضرت اپنا کہتا، اور یہاں قطعاً حقیقت امر ہے، یعنی سچائی یہی ہے کہ میں ان کا نام لوں بس یہی کافی ہے، مجھ میں ہمت نہیں کہ ان میں سے کس کو افضل کروں۔ حاشا للہ، ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ حضور سیدنا امام اعظم یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک اپنی زبان سے لے۔ یہ بھی رحمت الہیہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی اجازت دی ہے، ہم کس منہ سے ان میں تفاضل بیان کریں، یعنی ایک دوسرے سے افضل ہونا بیان کریں؟ وہ ہماری شریعت کے امام اور یہ ہماری طریقت کے امام۔ تو جہاں افضلیت نہیں ذکر کرنے کی تھی وہاں نہیں کی، یہ میں آپ کو خاص سمجھانا چاہتا ہوں۔ مگر جہاں صحابہ کا اجماع ہو چکا تھا، جہاں پوری امت کا اجماع ہو چکا تھا، تو پھر اس پر سرکار اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اور اس کو ہمارے امام داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اب یہاں میں اور بھی باتیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، حضرت امام حسین کے حوالے سے، اور حضرت عمر کا حضرت فاطمہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کے نکاح کے حوالے سے یہ ساری باتیں پیش کرنا چاہتا تھا، مگر وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو عرض کریں گے۔ تو دوستان محترم، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ داتا صاحب فرماتے ہیں داتا صاحب کی کتاب کے بارے میں کہ یہ مرشد ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ فیض عالم ہیں، یہ ہندوستان میں آنے والے صوفیاء کے پہلے مبلغ ہیں۔ ان کی تعلیمات، کرامات تو ہم مانتے ہیں، منکر کون ہے، مگر تعلیمات کو ماننا ضروری ہے کہ تعلیمات پر عمل کریں گے تو ایمان بچے گا، عمل بچے گا، تو ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان صوفیاء صالحین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔